نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھینوں تے پراؤ تے عزیز بچیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیتا ہے کہ اسی نماز دے متعلق موٹیاں تے بنیادی گلاں سیکھنے دی کوشش کر سی ہیں تاکہ نماز دے اندر بعض ایسے مسائل جنہاں دے بارے سانو پتہ نہیں گا انہاں دا سانو پتہ لگ جائے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل تے تفصیلی تو میں نے نہیں جانا، لیکن موٹیاں تے ضروری گلاں تہاڈی خدمت وچ عرض کرنیاں۔ اج اسی نماز دی اہمیت تے اودے حوالے نال حدیث مبارکہ یا قرآن دیا جڑیاں آیتاں انہاں دا بیان کر سی ہیں۔ ایک حدیث تو نے سنی ہو سی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ الصلاۃ عماد الدین، اے نماز جڑی ہے اے دین دا ستون ہے، لہٰذا اس دی اہمیت دین دے وچکار سب سے زیادہ ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے۔ وہ 5 چیزاں کیڑیاں اکثر و بیشتر تو انہوں معلوم ہوں۔ سب سے پہلے کلمہ توحید ہے، اے اسلام دی وہ بنیاد ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کافر ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اقرار کر لے تو اسلام ہی داخل ہو جاتا ہے۔ گویا اسلام دے وچ داخلے دا ذریعہ جڑا ہے وہ کلمہ اسلام ہے۔ اس کے بعد جڑی دوسری اہم ترین چیز ہے وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، یعنی یہ ٹوٹل اسلام نہیں گا بلکہ یہ اسلام دی بنیاد ہے جس جو سب سے اہم چیز کلمہ ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر اس کے بعد روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ یہ 5 وہ چیزاں جڑا اسلام دی بنیاد نو ظاہر کر دیاں۔ تو انہوں پتہ ہے کلمہ پڑھ کے ایک آدمی اسلام دے دائرے داخل ہوتا ہے، پھر نماز اس تے لازم ہو جاتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جڑی پچھلیاں قوماں نو بھی دتی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے بھی دن رات دے وچ 5 نمازاں فرض کیتیاں۔ یہ نمازاں تانوں پتہ ہون کہ سب سے پہلے سویل دی نماز ہے۔ سویل دی نماز جس نو اسی فجر دی نماز بھی کہنے ہیں۔ اس کے بعد دوپہر دی نماز ہے جس نو اسی نماز ظہر کہنے ہیں۔ تیسری نماز دیگر دی نماز ہے جس نو اسی نماز عصر بھی کہنے ہیں۔ اسی طرح شام دی نماز جنہوں نماز مغرب کیا جاتا ہے، تے وقت خفتن دی نماز ہے جس نو عشاء دی نماز کیا جاتا ہے۔ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان تے فرض ہے۔ یہ 5 نمازاں فرض ہن، باقی جتنیاں نمازاں وہ نفلی نمازاں۔ مثال دے طور تے اشراق دی نماز ہے، چاشت دی نماز ہے، اوابین دی نماز ہے۔ پھر انہاں ساری نفلی نمازاں دے وچ سب سے اہم نماز جڑی ہے تہجد دی نماز ہے۔ اسی طرح رمضان دے اندر تراویح دی نماز ہے۔ تو یہ 5 نمازاں تو فرض ہیں، باقی جتنی نمازاں یہ نفلی نمازاں۔ دیکھو نفلی نمازاں اللہ دے قرب دا ذریعہ ہون، تے فرض نمازاں اتنیاں لازمی ہون کہ اللہ تعالیٰ اس دے بارے ساڑھے سی پوچھ سی، انہاں 5 نمازاں دے بارے تے باقاعدہ حساب ہو سی۔ لہٰذا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہوئے کہ عورت اس تے یہ نماز فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھوں تک فرمایا ہے کہ جدو بچہ 7 سال دا ہوئے تو انہوں نماز دی ترغیب دیو، انہوں اپنے نال نماز دے وچکار کھڑا کرو۔ تو جدو وہ 10 سالاں دا ہو جائے تو نمازی سستی کرے تو پھر انہوں سزا بھی دیو، انہوں تھوڑا جہا مارو بھی، تاکہ بچے جڑن بچپن سی ہی اس نماز دی طرف آ جاؤں تو اپنے زندگی دے وچکار نمازاں دا اہتمام کرن۔ اسی لوگ انہیں چیزاں دی اکثر پرواہ نہیں کرنے ہیں، اسی کہنے خیر بچے من چھوڑ دیو نے لا وقت ہے بے آرام تے پڑھ سن، تو بدقسمتی نال وقت انہاں بچے دی ہڈاں چ نماز رہ جاندی ہے۔ وہ تو جوان بھی ہو جاندے تو نماز ہی سستی کر دیں، کدی پڑھ لیتی کدی نہ پڑھی، دل چاہیا تو پڑھ لیتی دل چاہیا تو نہ پڑھی۔ وہ جا
فرض کا اہتمام ہوتا ہے اس بھی وہ کوتاہیاں کر دیں. لہذا سانوں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچیاں نو بھی اپنے نال نماز سے مسجد لے کے آئیں. گھر دے وچ بچیاں ہون ماواں نماز پڑھن تو چھوٹی جی جا نماز انہوں نے بھی پا کے دون تاکہ وہ بھی کھلو کے نماز پڑھن. تو انشاءاللہ انہوں کا اپنا ایک شوق تے ایک دلی خواہش انہوں دی پیدا ہو سی تو وہ انشاءاللہ نماز نو پابندی نال پڑھنے دے قابل ہو جسن. میں نے جس طرح کی کیا کہ نماز جڑی ہے ایک قدیم عبادت ہے, پہلیاں امتاں دے وچ بھی یہ نماز فرض رہی ہے تے ساڈے واسطے خاص طور تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین, اے نماز جڑی ہے اے مومنہ دی معراج ہے. معراج کے شائی تواڈے علم وچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ مکرمہ سی بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر بیت المقدس ہی آسمانہ تے لے جایا گیا. اللہ تعالیٰ دی انہاں نال ملاقات ہوئی ہے, راز و نیاز ہوئے. لہذا معراج ایک بہت اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام دا. وہ معراج دے وچکار نماز بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تحفہ دیتی ہے. لہذا اللہ دے نبی نے فرمایا اے نماز جڑی ہے اے مومنہ واسطے اس طرح کے جس طرح معراج کے ہوئے اللہ تعالیٰ دا تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مکالمہ ہویا ہے, ملاقات ہوئی ہے. وہی ملاقات نماز دے اندر بندہ مومن اللہ تعالیٰ نال کر دے, اللہ تعالیٰ نال گفتگو کر دے. تسی نماز دا جدو ترجمہ پڑھ سو تو تمہیں پتہ لگ جیسی کہ ایک شے وے اے اللہ تعالیٰ نال گفتگو ہے. تسی بھی پہ کچھ کہندے ہو تو اللہ تعالیٰ اس دا جواب بھی پہ دے دیں. یہ انشاءاللہ اسی اگے پڑھ سی. ہوں میں تمہیں کچھ آیات نماز دی اہمیت دے حوالے نال عرض کرنا وا. تمہیں پتہ ہے کہ بے شمار جگہ تے نماز دا حکم آیا ہے, نماز دا ذکر آیا ہے قرآن پاک دے وچ سینکڑیاں دفعہ یہ ذکر کیتا گیا ہے. کچھ چند آیات میں تواڈے سامنے رکھنا وا, انشاءاللہ انہاں دا ترجمہ بھی عرض کرساں. اے سورہ نساء ہے 5ویں سپارے دے وچکار. ادھے وچکار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. اے سورہ نساء دی آیت نمبر 103 ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے بے شک نماز مومنہ دے اتے ادے اپنے وقت تے فرض کیتی گئی ہے. یعنی سویل دی نماز سویل دے وقت فرض ہے, دوپہر دی نماز دوپہر دے وقت فرض ہے, دیگر دی دیگر دے وقت فرض ہے, شام دی شام دے وقت فرض ہے, تے خفتن دی خفتن دے وقت فرض ہے. اپنے اوقات مقرر ہونے نہ دے وسے انہاں دے وچ یہ نماز ساڈے تے فرض ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ 16ویں سپارے دے وچکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے وَأْمُرْ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, کہ تو حکم کر نماز دا اپنے کار والیاں نو اور خود بھی اس دی پابندی کر, خود بھی اس نو قائم رکھ. اسی طرح سورہ طٰہٰ دے وچکاری 16ویں سپارے دے وچکار آیت نمبر 14 جس وچ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد اسے. یعنی تسی نماز قائم کر سو تو میں تمہیں یاد رساں, تسی بنو بھول سو نہ. اسی طرح سورہ روم دے وچکار فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, کہ نماز نو قائم کرو تے مشرکاں چوں نہ بن جاؤ. یعنی نماز نو جڑے لوگ قائم نہیں کر دے گویا وہ مشرکاں چوں ہو جاندے. لہٰذا اس چیز کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سورہ مدثر دے وچکار اللہ تعالیٰ فرماندے کہ جنتی جدو جنتی چلے جسن تو وہ جہنمیاں وال تک کے ایک سوال کر سن, وہ کہسن انہاں جہنمیاں نو انہاں مجرماں نو کہ تانوں کس چیز نے اس جہنم دے وچکار داخل کیتا ہے. تو وہ جواب دے وچکار کہسن کہ اسی نماز نہیں پڑھنے ہونے ہیں, اس وجہ نال اسی جہنم وچ آئے ہیں. اسی طرح آخری پارے سورہ ماعون دے وچکار بڑی اہم آیت بیان ہوئی ہے فوائل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون, پس ہلاکت تے بربادی ہے انہاں نمازیاں وسے جڑے اپنی نمازاں سی غافل ہن, انہاں دی توجہ ہی نہیں کی نماز پڑھ دے بن تو توجہ نہیں ہوندی,
اکثر و بیشتر نماز پڑھتے ہی نہیں گے، کدی پڑھی کدی نہ پڑھی، کدی پڑھی کدی نہ پڑھی، لیکن کدی جدو پڑھتے بھی تو وہ غافل ہوندے ہیں، انہاں دی توجہ نماز ال نہیں ہوندی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرامین ہن، وہ بھی میں تہاڈی خدمت وچ عرض کر دینا وا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں، اے ترمذی شریف دی حدیث ہے کہ بے شک سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیتا جسی وہ نماز ہے۔ قیامت دے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیتا جسی وہ نماز ہے، اور اگر نماز صحیح ہوئی تو دوسرے اعمال بھی صحیح ہو سن تے او انسان یقیناً کامیاب تے کامران ہو سی، اور اگر نماز درست نہ نکلی تو انسان خسارے تے کاٹے ہو سی۔ اسی طرح مسلم تے بخاری دونوں دے وچکار حدیث مبارکہ ہوئے کہ جماعت دے نال نماز پڑھنا افضل ہے، یعنی نماز تو لوگ پڑھ دیں، جس وقت موقع ملے جس وقت ملے پڑھ لیں دیں، تو اللہ دے نبی فرماندے نہیں افضل تے بہترین نماز ہوئے جڑی جماعت نال پڑھی جائے، اور قرآن نے بھی اس دی طرف اشارہ کیتا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والے دے نال، وہ دا مطلب ہے کہ با جماعت نماز پڑھو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے جڑی مسلم شریف بیان ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکلا نماز پڑھنا اس طرح گے جس طرح او دا ثواب ایک نماز دا مل سی، لیکن اگر تسی با جماعت نماز پڑھ سو تو 27 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ تانوں عطا فرماسی۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی مسلم شریف دی ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی دے شرک اور کفر دے درمیان جڑی چیز حائل ہے او نماز چھوڑنا میں، یعنی اگر نماز چھوڑ دے ہوئے تو خدا نہ خواستہ وہ کفر دی طرف جا رہی ہے، شرک دی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی ہے، اللہ دا حکم نہ مننا میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھ دیاں تسی منو دیکھ دیو۔ لہٰذا انہاں احادیث مبارکہ دی روشنی تے انہاں قرآن دی آیات دی روشنی سانو اس گل دا فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دا اتنا عظیم حکم ساڑھے سامنے آ چکا ہے، سانو اس دی پابندی کرنی چاہیے تے خود بھی نماز پڑھنی چاہیے تے اپنے اہل و عیال نو بھی نماز دی تلقین کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ باقی گلاں وقت صحیح اللہ تعالیٰ سانو انہاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔